درد لکھنے والے کتنے بے درد۔ میں ایک ایسا رائٹر ہوں کہ جس کی کہانیوں پہ اگر لوگوں کے آنسو نہ گریں تو کم از کم دلوں پہ چسپاں ضرور ہو جاتی ہیں۔ سعید احمد کے لہجے سے مغروریت صاف ظاہر تھی۔ جی سر، بالکل آپ کی تمام کتب پڑھی ہیں، تبھی آپ سے ملنے کی بھرپور خواہش تھی۔ شہزاد علی نظریں جھکائے کسی کشمکش میں تھا۔ تم بھی لکھنا چاہتے ہو، پر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے محنت درکار ہے۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ ایک دو دن میں مشہور ہو جاؤ؟ مجھے لکھتے ہوئے 40 سال ہو گئے اور تمہیں شاید ابھی 4 ماہ بھی نہیں ہوئے۔ سعید احمد کا لہجہ تضحیک آمیز تھا۔ دوست کے تعاون سے شہزاد علی کے اپنے آئیڈیل سے ملاقات ممکن ہوئی تھی اور تقریباً پچھلے 15 منٹ سے شہزاد علی سعید احمد کے پاس بیٹھا تھا۔ سعید احمد تو اب بھی بول رہے تھے، مگر شہزاد علی کے دل سے آواز آئی، ان کو مل کے تم نے اپنا آئیڈیل تو کھو دیا ہے۔ کیا آپ اتنی دیر بیٹھو گے کسی کے سامنے چھوٹی تعریف بھی نہ کر سکو؟ اب وہ ہر لمحہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، کیونکہ ان کی ہر بات ان کی تحریر میں چھپے نظریات کے منافی تھی۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، شہزاد علی کے کان میں آواز پڑی۔ جی سر، شہزاد علی نے اس کے جملے کا سہارا لیا اور اجازت طلب کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی شہزاد علی نے اپنی ڈائری نکالی اور اس پر کچھ لکھنے لگا۔ اتنے میں اس کا دوست جو باہر انتظار کر رہا تھا قریب آیا اور کہا، کیا لکھ رہے ہو؟ اور بآواز بلند اس کی تحریر پڑھنے لگا۔ یہ درد لکھنے والے خود کتنے بے درد ہوتے ہیں۔ جبکہ شہزاد علی سوچ رہا تھا، یہ تو خود ایک کہانی بن گئی۔